اور میں بہت شکر گزار ہوں پاک گیٹ والوں کا، اسپیشلی عماد بھائی کا اور عاطف بھائی کا، جن کی وجہ سے ہم لوگ یہاں تک پہنچے اور ایک اچھی آرگنائزیشن پاک گیٹ جو کہ مسجد حمزہ کی طرف سے مل کر آپ لوگوں کے یہاں تک ہم لوگ پہنچے ہیں اور آپ کو یہ راشن دے سکے۔ اگر ہم اکیلے نیو یارک سے چلتے تو شاید اس طرح اچھی طرح مینیج کر تو نہ پہنچ پاتے۔ تو میں مفتی نعیم بھائی کا اور پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں، کیونکہ یہ ایک واحد انسان کا کام نہیں ہے، یہ ایک پوری ٹیم مینجمنٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مسجد حمزہ جو اس کام میں اکثر آگے بڑھی رہتی ہے، انہوں نے غازہ میں فلسطین کے لیے بھی کام کیا ہے، ترکی کے لیے بھی کام کیا ہے، اور مراکو وغیرہ جہاں پر بھی ہوتا ہے مشکلات آتی ہیں وہ آگے بڑھ کر کام کرتی ہیں۔ تو اس کو دیکھتے دیکھتے ہم نے کہا چلے یہاں پر آیا جائے، اور سب سے بڑا ہمیں جو ہوتا ہے پاکستان میں جو مشکل آتی ہے کہ کیسے اس کام کو آرگنائز کیا جائے۔ تو پاک گیٹ مفتی صاحب کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہو گیا، یہ بہت اچھی طرح انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ کہاں پر کیا ضرورت ہے، کس طرح کیا جا سکتا ہے، ورنہ اکیلا بندہ آ کر یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ پوری ٹیم ہے۔ اس میں مفتی صاحب کی پوری ٹیم ہے، پاک گیٹ کی ٹیم ہے، ہم سب مسجد کے کافی ارکان ہیں اس کے پیچھے، جو مل کر یہ کام ہو رہا ہے۔ تو مل جل کر کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ بھی ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کیجئے، مل جل کر ایک ہیلپ کریں ایک دوسرے کی، تو یہ اس مشکل سے بھی نکل آئیں گے انشاءاللہ۔ متاثرین تو سبھی ہو جاتے ہیں ایسے معاملات میں، لیکن مستحق جو ہے نا ان لوگوں کو ڈھونڈنا اور تلاش کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ چیزیں مقامی حضرات کی سرپرستی اور ان کی رہنمائی کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ تو اس پہ میں بہت زیادہ شکر گزار بھی ہوں علی پور میں، اور علی پور کے لوگوں کا جو دکھ اور درد ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی پور سید پور یہ وہ علاقے ہیں جو کہ اس وقت بہت شدید متاثر ہوئے ہیں۔ انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں بہت شکر گزار ہوں حمزہ مسجد کے جو حضرات یہاں پہ تشریف لائے، اور صرف ایک خالص جذبے کے تحت، اور وہاں پہ ان لوگوں نے اس کو سوچا، وہاں پہ ان کی جو شورا ہے یا ان کی کیبنٹ ہے، جو لوگ ہیں ان کے کوئی عہدے نہیں ہیں، صرف اور صرف مسجد میں دین کی نسبت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، لیکن وہ ایسا اخلاص ان کا ہے، ایسی ان کی محبت ہے کہ اسے جڑنے کی وجہ سے ان حضرات نے ماشاءاللہ وہاں پہ یہ ساری خدمات کو سر انجام دیا۔ اور آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس وقت ہمارے صرف ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کا ایک عظیم معتبر ترین نام پاک ایڈ ویلفیئر جو ٹرسٹ ہے اور جو سوسائٹی ہے، ان کے احباب بحمد اللہ تعالی وہ یہاں پر تشریف لا چکے ہیں، اور انہوں نے پرسوں سے اپنے کام کا باقاعدہ آغاز کیا، اور اس وقت انہوں نے 150 افراد میں راشن بھی تقسیم کیا ہے، اور اگلے بھی جتنے ان کے پراسز ہیں وہ انشاءاللہ یہاں پر لے کر آئیں گے۔ میں پاک ایڈ ویلفیئر سوسائٹی کے جتنے حضرات ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بطور خاص اس پاک ایڈ ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ جو حضرات جڑے حمزہ مسجد نیو یارک سے، ان کے جتنے نمائندگان ہمارے بھائی ہمارا دکھ لے کر اور ہماری ہمدردی میں اپنے مصیبت زدہ بھائیوں سے دکھ بانٹنے کے لیے اور ان کے نقصان کے ازالے کے طور پر تھوڑا سا ایک کچن کے کھانے تک کے لیے بھی چلیں، ان کو تسلی ہو جو حضرات تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے۔ میں اپنی طرف سے، اپنے پورے علاقہ کی طرف سے، عوام کی طرف سے ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہماری چیخ یہ تھی کہ ہماری تکلیف کو تکلیف سمجھا جائے، جو کہ نہیں سمجھا گیا۔ اب میری آپ سے ریکویسٹ ہے، یہ جو آپ یہ چہرے دیکھ رہے ہیں یہ بڑے خوشحال چہرے بیٹھے ہیں۔ آپ جب فیلڈ میں جائیں گے، بلکہ آپ نے خود بتایا کیمپ میں جا کے آپ حالات دیکھیں گے، اتنی تباہی ہے کہ وہ ناقابل بیان ہے، اتنی تباہی ہے کہ وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، چاہے ہم جو بھی کر سکیں۔ آپ سے میری ریکویسٹ ہے کائنڈلی دوبارہ جائیں، نہ جائیں، وہاں کی کمیونٹی کو ہمارے پیغام دیں، ہماری ویڈیوز دیں کہ اگر آپ لوگ اس وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہے نا، یا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی جو مسلمان ہے، پاکستانی ہے، وہ اگر اس وقت ان لوگوں کے ساتھ نہیں دے رہا تو کل قیامت کے دن میرا یہ ایمان ہے، مفتی صاحب بہتر جانتے ہیں کہ وہ جواب دہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔
علی پور کی طرف سے اپنے تمام سیلاب متاثرین کی طرف سے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا مشکور ہوں۔ حمزہ مسجد نیو یارک سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ رب کریم ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہمارے حضرت مولانا عبدالقدوس قدوسی صاحب کے اوپر اعتماد کیا ہے۔ اللہ ان کی کاوش کو بھی قبول فرمائے، آپ تمام حضرات جزائے خیر نصیب اللہ فرمائے۔ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آسانیاں پیدا کریں۔ پاک ایڈ والوں نے ہمیں راشن دیا ہے، تقریباً ہمارا ایک ماہ بہت آسانی سے گزر جائے گا۔ ہم سب بھائی پاک ایڈ والوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت ہی اچھا انتظام آپ لوگوں نے کیا ہے، آپ لوگوں کا اتنا اچھا انتظام تھا نا کہ دل خوش ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں سے مل کے، آپ لوگوں کی باتیں سن کے ہم لوگوں کا اور بھی حوصلہ بڑھ گیا ہے۔